الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وعياننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلوات الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء ذی شان شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلا مہینہ ماہ محرم الحرام شریف دا ذکر اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے نال اللہ تعالیٰ دیا پوریاں برکتاں اور رحمتاں سمیت ساڈے کو جلوہ کر رہا تساں تے میں جی بھر کے دل کھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے تذکرے کرن دی سعادت حاصل کی تھی. ماہ صفر مظفر بڑی شان والا مہینہ ہے. اس کے اندر پوری دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی مجمعین انہاں دے اراضی مقدسہ عرش پاک انہاں دی تقریبات جاری و ساری نے. پاکستان دی مقدس سرزمین ہوتے بہت سارے جید اولیاء اللہ موجود نے کہ جنہاں دے اراضی مقدسہ اس مہینے دے اندر جاری و ساری ہے، جنہاں دے اندر بالخصوص حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پاک بڑی دھوم دھام نال اور بڑے تسکو احتشام نال منایا جاتا ہے اور دنیا چو مختلف ملکاں چو لوگ آ کے فیض و برکات حاصل کرن دی سائے جمیل کرتے ہیں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ جیسی اولیاء کرام نے تذکرے کر کے اپنے قلوب و ذہان منور کریے، چونکہ ان ہستیاں کا ذکر اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے. مختلف حوالے نال مختلف پیرائے وچ مختلف جگہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک صالح برگزیدہ بندیاں دا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے. ایک مقام ہے جس کی میں تلاوت کی تھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک اللہ کی طرفوں ایک ڈگری اولیاء کرام عطا کی جا رہی ہے. اللہ کی طرفوں ایک سند
عطا کی جا رہی ہے، ایک اتھارٹی عطا کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں وچوں شکوک و شبہات باطل اللہ تعالیٰ ختم فرماتا گیا۔ اے اعلان فرما کے فرمایا خبردار، کی فرمایا خبردار، اگر اللہ تعالیٰ حکم یا کوئی بات ارشاد فرمائے خبردار تو بغیر بھی، تو پھر بھی اسی خبردار ہو کے چھوڑنے ہیں، لیکن عظمت اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک الا خبردار، انا بے شک، انا کا کی مطلب ہے بولو بے شک، انا بے شک، اللہ تعالیٰ دی کسی بات اندر شک نہیں، اس کی وجہ کہ فرمان اس ہستی ہے جدی شان ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ فرمان اس ہستی ہے جدی شان ہے فعال لما یرید، یہ فرمان اس ہستی ہے جدی شان ہے کن فیکون، یہ فرمان اس ذات ہے جدی شان ہے لیس کمثلہ شیء، یہ فرمان اس ہستی ہے جدی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اس ہستی کا فرمان ہے۔ الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، جنہیں اللہ دے ولی نے، بولو جڑے اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست نے، اولیاء اللہ، ولی دی جمع کی ہے اولیاء، فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اولیاء اللہ، انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا منصب اور انہاں دا مرتبہ ہے لا خوف علیہم، فرمایا انہاں خوف کوئی نہیں، بولو انہوں خوف کوئی نہیں، مینوں کائنات اندر کو شہر دسو جنہوں خوف نہ ہو، جمادات، حیوانات، چرندے، پرندے، درندے، جنات، انسان، اشرف المخلوقات، کنوں خوف نہیں؟ انسان کو خوف ہے جن کو مال ہے میرا مال کو چرا کے نہ لے جائے، جن کو نہیں ان خوف ہے کہ مینوں کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائے، کہ تیرا رشتہ نہیں کرنا، کیوں تیرے کو ہے کچھ نہیں، سارے بازار میں توہین نہ کرے، کوئی میرا رشتہ دار جڑا امیر ہوئے مینوں بالکل زیرو سمجھے کہ میری بےزتی کرے کسی موقع دے، کسی فنکشن کے اندر، کسی محفل اندر، امیر نو بھی خوف، غریب نو بھی خوف، فقیر، بے نوا، مسکین، مسافر، ہر رنگ میں انسان ڈرتا پیا، ہر کام میں ڈرتا پیا، الیکشن ہارنا کے جتنے ایک بکرا خوف، جتنے میں پھر کی کرنا ایک علیحدہ خوف ہے، ہار گئے کہ منہ کی بکھانا ایک علیحدہ خوف ہے، جنات انہوں نے بکرے خوف نے، پھر درخت انہوں نے بھی خوف ہے، انہیں کوئی لکڑ ہارا آئے گا کدال لے کے، کلہارا لے کے، کلہاڑی لے کے، آری لے کے، تے آ کے مینوں ملیا بیٹ کرے گا، مینوں کھیلے گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، انہوں بھی خوف ہے، اگر کوئی گھاس ہے اس کو خوف ہے، انہیں کو چھپایا آئے گا، بھینس آئے گی، گائے آئے گی، بکری آئے گی، میرے کھا جائے گا، انہوں بھی خوف ہے۔ پہاڑ اتنے بھاری برکم پہاڑ جنہیں اللہ نے بطور کل تے بطور میخ ٹھوکے نے زمین کے اندر تاکہ زمین ہلے نہ، وزنی بھاری برکم، وہ بھی ڈرتے ہیں، کیوں؟ تو پتھر بنانے والا نہ آ جائے، سارا وجود ہی ختم نہ ہو جائے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جڑی ڈرتی نہ ہوئے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يبين القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة
کریا جے یا اللہ تیری مخلوق کے اندر کو وہ بھی لوگ ہیں اہل خوش نصیب جنہوں نے خوف کوئی نہیں تیری اس مخلوق کے اندر وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے خوف نہیں فرمایا ہاں ہے نے یا اللہ تعارف کی اور اللہ فرمایا اور یا اللہ تعارف کیجئے پہچان کیجئے فرمایا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم انہاں تے کوئی خوف نہیں نہ ایتھے تے نہ اوتھے خوف ایتھے بھی ہو سکتا ہے خوف اوتھے بھی ہو سکتا ہے فرمایا نہ ایتھے خوف نہ اوتھے خوف ولا هم يحزنون خوف بھی نہیں تے غمگین بھی نہیں ہو غم بھی نہیں اگر تھوڑی توجہ ہوے پوری تے میں دی مثال عرض کر دیں میری مٹھی اندر 1,00,000 روپیہ ہے میں اس کو گھر جا کے بڑا سنبھال کے کسی لاکر اندر رکھا گا کیوں کس واسطے مجھے خوف ہے اللہ سے ہر ایک دی جان عزت مال آبرو دی حفاظت فرمائے جس نے کوئی مال ہے وہ سنبھالتا ہے لاکر کے اندر پھر لاکر دے باہر پھر تالا او دے باہر پھر تالا پھر سیف نو تالا پھر کمرے نو تالا پھر باہر گریل نو تالا پھر اس کے باہر گیٹ نو تالا یہ سارے تالے کہنے واسطے ایک خوف کادا خوف ہو میرے کو مال ہے کو لوٹ کے نہ لے جائے سمجھو اللہ نے ولیاں دی اس مال ہے کو لوٹ کے نہ لے جائے اب جب تک میرا جملہ سن لیں جب تک مال پاس موجود ہے تب تک خوف ہے تب تک خوف ہے اللہ نہ کرے وہ مال چلا جائے وہ لوٹ کے لے جائے اب خوف رہا نہیں وہ لاکھ روپے کا خوف نکل گیا اب تو پاس آئی کو لے گیا سنبھالا اس لیے تھا خوف تھا کو لے نہ جائے تو جب کو لے گیا اب خوف رہا بولیے بولو ان خوف لیا نہیں خوف کی جگہ ایک اور شے آ گئی وہ کی غم ان کی آ گیا غم ہائے میرے پاس رہتے نہ ہی جاتے کہیں ایسا نہ ہو جاتا نہ ہی ہوتا ایسے یہ لمحے نہ آتے اب خوف تو گیا اب آ گیا غم یا رب العالمین مال پاس ہو تو خوف چلا جائے تو غم اب تیرے وہ بھی بندے ہیں جن کو خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں بولو تو صحیح یا رب العالمین تیرے کو بھی پیارے بندے ہیں اس مخلوق دے اندر اس کائنات کی عرضی کے اندر کوئی ایسے خوش نصیب لوگ بھی آ رہے ہیں خوش سے کچھ آ رہے جنہوں نہ خوف نہ غم ہے فرمایا میرا قرآن پائے میرے واسطے سند مل جائے گی ایک ڈگری مل جائے گی تینوں تسلی مل جائے گی تشفی مل جائے گی یا رب العالمین کی پڑھنا فرمایا تو پائے اے میرے بلیاں دی شان ہے اللہ مدیت کا دور ہے روحانیت گھٹتی جا رہی ہے مدیت بڑھتی جا رہی ہے ہر بندہ روپے پیسے دے چکر دے اندر
اپنے ایمان دا سودا بھی کرتا ہے پیا، زمین دا سودا بھی کرتا ہے پیا، اپنے ایمان و عقیدے دا سودا بھی کرتا ہے پیا۔ اللہ تعالیٰ میرا تھوڑا ایمان سلامت رکھے، اللہ میرا تھوڑا عقیدہ سچا تے ستھرا سلامت رکھے، جنہ چر رہیے عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوتے رہیے، جدو دنیا تو جائیے اسی تے یہی دعا کرنے یا رب العالمین واحدنا علی السنت والجماعت، ساڈی جدو موت آوے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہوتے آوے، چونکہ عقیدہ ہے سچا تے پیارا عقیدہ ہے، اللہ کا ادب بھی ایسے عقیدے اندر ہے، اللہ کے رسول کا ادب ایسے عقیدے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پاک ایسے عقیدے اندر ہے، صحابہ کا ادب ایسے عقیدے اندر ہے، اہل بیت کا ادب ایسے عقیدے اندر ہے، ولیاں کا ادب ایسے عقیدے اندر ہے، شہیداں کا ادب ایسے عقیدے اندر ہے۔ اسیاں نے یا رب العالمین جنہ چ رہیے ایسے سچے عقیدے تے رہیے، جدوں دنیا تو جائیے ایسے عقیدے تے جائیے، تے دعا ہے ساڈی یا رب العالمین جنہ چ دنیا تے رہیے سانو عزت دی زندگی عطا فرمائی رکھی، جدوں مریے تے عزت دی موت عطا فرمائی، بولو آمین۔ زندگی بھی عزت دی تے موت بھی یا رب العالمین سانو ذلت دی زندگی تو محفوظ رکھی تے ذلت دی موت تو محفوظ رکھی، جس ویلے موت آوے ساڈا حشر ہوے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ۔ اپنے واسطے تسی دعا کرو، میں اپنے واسطے دعا کرنا پیا، تے کسی دا قبول ہو گیا تو پھر سارے دے قبول ہو جائے، سارے دا قبول ہو جائے۔ مل کے ذرا پڑھو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کہتے کہتے
یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی ہمیں کوئی شک نہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو خوف نہیں ہے، ان کو غم نہیں ہے۔ اب سنیے ان کو خوف کیوں نہیں ہے اور غم کیوں نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غم ہے کیوں نہیں۔ ہمارے 10 روپے چلے جائیں تو ہمیں غم، جب تک ہے خوف گم ہو گئے تو غم ان کو کیوں نہیں، کہ یہ انسان نہیں ہے اور وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیے وجہ کیا ہے، ان کو خوف کیوں نہیں اور غم کیوں نہیں۔ یہ روڑے خوف دے تے غم دے اونا چر ہوتے ہیں جنہ چر مال بندہ اپنا مال سمجھے، جنہ چر مال بندہ اپنا مال سمجھے۔ جڑے اللہ دے ولی نے وہ اللہ دی طرفوں جنہ مال ملتا ہے نا وہ اپنا سمجھ دے گی، وہ اندر مولا دے رہی ہے، مولا دے رہی ہے، کسے شہر کو اپنا نہیں جانتے، اندر مولا ہر شہر تیری، جان بھی تیری، مال بھی تیرا، اسی تے کچھ بھی نہیں، یہ سارا کچھ دے رہی ہے۔ جدو آخیا جائے میں کچھ نہیں، حتیٰ کہ مولا مرضی بھی میری مرضی نہیں، مرضی بھی تیری مرضی تے قربان کی تھی، مرضی بھی تیری مرضی تے قربان کی تھی۔ اب پھر پیچھے کی رہ گیا؟ جدو آخیا کہ مولا میرا نہیں ہے تیرا، اور تو جان تیرا کام جانے، جنہیں اپنا ہر شے نو مالک دے نامے لا چھڑیا، رب نے پھر وہ خوف بھی کٹ چھڑیا تے وہ کام بھی ختم فرما چھڑیا۔ وجہ سمجھ آ گئی ہے؟ وجہ سمجھ آ گئی ہے؟ بولیے ذرا وجہ سمجھ آئی ہے؟ اب جنہوں نے ہر شے قربان کی، اب پھر ان کی مرضی اپنی مرضی نہ رہی، پھر اللہ نے ان کو مقام کیا دیا، اللہ نے ان کو مقام کیا دیا۔ اب یہاں یہ بات سن لیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، آپ کی عمر ہو گئی 4 سال 4 مہینے تے 4 دن، کتنی؟ 4 سال 4 ماہ 4 دن تے آپ دی بسم اللہ ہونی سی، تعلیم کا آغاز ہونا سی۔ ٹھیک ہے، پرانے لوگ کہا کرتے تھے آج ہمارے بچے کی بسم اللہ، کیا مطلب کہ آج اس کی تعلیم کا آغاز ہے، اس کا دن ہے۔ ان آپ مرشد حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، عطائے رسول فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی، آپ نے کروانی سی بسم اللہ شریف، ایک تختی سی وہ دے لکھنا سی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ ہو سکا۔ خاطر جو آواز آئی، اے معین الدین، میرا جڑا قطب الدین ہے نا، عمر دی 4 سال 4 ماہ 4 دن ہے، تساں نہیں بسم اللہ کرانی، یہ واسطے میں ایک اور بندہ چنیا ہے، وہ کون ہے؟ قاضی حمید الدین ناگوروی رحمت اللہ تعالی ہے، قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی ہے۔ یہ وہ آؤ گے تو بسم اللہ کران گے، ادھر انہوں نے القاع ہویا، ادھر انہوں نے القاع ہویا، انہوں نے ایک قدم چکیا تے سیدھے قطب الدین دے گھر، کتھے ناگور تے کتھے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا گھر۔ بس اکھاں کیتیاں بند، قدم اٹھایا، اللہ دے حکم دے نال قدم انہاں دے گھر وچ آئے، جنہاں دے غلاماں دا شان ہے۔ پھر مدینہ شریف تو بغدادی مسجد دے دور ہی کوئی، جنہاں دے غلاماں دا شان ہے۔
اکھاں کیتیاں بند تے قدم قطب الدین دے کر. اچھا یہ نام دیکھو کنے سونے نے, معین الدین, قطب الدین, حمید الدین. ساڈے گھر بچہ پیدا تو نام نہیں لگتا, کسی نام کی رکھی بچے. ساری حالت ہے اگر یہ نام دسیے تو سانو پھر اگوں مشورہ دیندے نے, آپ جناب خود سمجھدار ہے, نام بڑے پرانے ہیں, نام بڑے پرانے ہیں. یہ مطلب ہے کہ والدین پرانے ہو جان تو نئے والدین لگنے چاہیے. والدین جو پرانے ہو گئے, خالہ پرانی ہو گئی تو خالہ نوی لب لے, بھرا پرانا ہو گیا تو بھرا نواں لب لے, گھر پرانا ہو گیا گھر نواں لب لے. یعنی یہ کیا تماشے ہیں؟ یہ نام پرانے نہیں, یہ نام سدا بہار ہے. نام سدا بہار ہے. اگر دسیے نا ابراہیم نام رکھو, یہ بڑا پرانا نام ہے. کہتے ہیں لوگ, ہمیں کہتے ہیں یہ بڑا پرانا نام ہے. محمد یحییٰ رکھے, یہ بڑا پرانا نام ہے. نہیں, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو یحییٰ نام نہیں آتا. کیا کہو گے یہ پرانا ہو گیا؟ کیا زکریا نام نہیں آتا؟ کیا کہو گے پرانا ہو گیا؟ بالکل نہیں. بچوں کے نام رکھنے ہو تو اس طرح کے رکھا کرو, معین الدین. نام رکھنا ہو تو قطب الدین, نام رکھنا ہو تو حمید الدین. کتنے خوبصورت نام ہیں. اللہ اکبر. خواجہ حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے, تختی سامنے کی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے. قطب الدین 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر مبارک ہے. ابھی کیا ہونے لگا ہے؟ بسم اللہ شریف لاؤ, تختی پیش کرو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تختی پکڑی ہوئی تھی, قلم بھی دے دی, دعا بھی پیش کر دی, تختی بھی دے دی. خواجہ حمید الدین فرمانے لگے, قطب الدین کہاں سے لکھوں؟ کیا کہا؟ کہاں سے لکھوں؟ کہنے لگے 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر کا قطب الدین کہنے لگے لکھے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ لکھے. فرمانے لگے وہ پہلے 15 سپارے میں تو سمجھتا تھا تو لکھوائے گا سورۃ فاتحہ تو 15 سپارہ, باقی پہلے کدھر گئے؟ انہاں کہ حضور میں ماں دے شکم چ رہ کے یاد کر لے. میری ماں جدوی کو کم کرتی سی, قرآن کی تلاوت کرتی سی. میں اس دنیا میں رہ کے ماں نے سینے رکھ کے دودھی غذا پی کے میں ماں دیا لوریاں قرآن والیاں سن کے یہ سارے سپارے پکے کر لے. مینوں منڈو لے کے اتوں تک سوئے گا, میری ساری منظر آس پارے کسی جگہ بھی میرے غلطی نہیں لگے. پھر یہ کمال ملتا ہے, کسی جگہ غلطی نہیں ہوئی, یہ منزل ملتی ہے, یہ کمال ملتا ہے. پوچھیا کس وجہ نہ, انہاں کیا میری ماں کے کردار کی وجہ نہ. یاد رکھیا جی ولی 3 قسم کے, میں ساری قسم چھٹ کے موٹیاں مین 3 قسم دسن لگا. کچھ وہ نے جڑے پیدا ہون تے ولی, یہ نام ہے مادر ذات ولی, جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے پہلا رمضان شریف آیا تو 2 نسل بھی ہوئے.
تے جدو متنا اپنا رود ہونا پتہ نہ لگنا کہ پتہ نہیں چند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا. فرمایا سیدہ دے گھر جڑا بال آیا نا عبد القادر جا کے انہوں دی اماں نوں پوچھ لو جے بچے دودھ پیتا ہے تے پھر مطلع چند جڑا ہے وہ بالکل طلوع ہو چکے ہیں جے دودھ نہ پی لیا تے جے نہیں پیتا تے پھر چند طلوع نہیں. اتوں پتہ لگتا سی انہوں کہ رمضان شریف کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, سحری ہے کہ نہیں ہے, افطاری ہے کہ نہیں ہے. اب بتائیں مجھے یہ مادر ذات ولی نہیں ہے؟ بولیے مادر ذات ولی نہیں ہے؟ بولو ہیں. یہ ہے مادر ذات والی. میں نے ایک مثال دی ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کچھ ہوئے جیڑے مرشد کریم دی بارگاہ چاہ مرشد نکاح مارے تے کامل کرتے ہوئے کو کامل نہیں سن مرشد نکاح لے آئے تے کامل ہو گئے. یہ بھی مثال دے دیں. بابا تو کون ہے؟ فرمایا من ولی جو ایریا دے میرا کاروبار خراب کیتا ہی. فرمایا نہیں ہم تو تعمیر کے لیے آئے ہیں, تخریب کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تعمیر کے لیے آئے ہیں. کہ دودھ ساریاں مائیاں مینوں دے کے جاندیاں سن, ہوں تیری وجہ تو دو دن ساڑھے بعد آنا پیا. فرمایا تسی ہور لوگ ہو, اسی ہور لوگ, اسی فقیر درویش لوگ آ, اساں تانوں کی آکھنا ہے؟ انہاں کہا پھر تم نہیں سن بابا کچھ آکھنا پر تیرا اسی کرنے ہیں. انہاں کہ چپ کرنا تسی کرو. وہ فضا پہ چھٹیا, فضا چھٹیا انہیں کہ اتو جا کے میں تیرے حملہ کرنا ہے. فرمایا تیرا اتو دل کرتا ہے حملہ کر, سامنے دل کرتا ہے حملہ کر, سجے ہو کھبے ہو کو پچھو جتوں دل کرتا ہے حملہ کر. جی سانو کو اللہ نے شان دیتی ہے تے تیرے حملے روک لیں گے, تے جے ساڈے کول کچھ نہ ہویا پھر تو تے کوئی کرلی کر ہی لینا. فضا وچ اڈیا, فضا وچ اڈیا. آپ نے کول جڑیاں لکڑی دی کھڑاواں پئیاں سن. فرمایا پھر میں کی جانا, تسی جاؤ اینو لیاؤ تھلے, جاؤ لیاؤ تھلے جا کے, لیاؤ تھلے جا کے. کھڑاواں لکڑی دیاں اڈیاں نے فضا دے اندر, ہوا بھی حکم مندی ہے, بھی لکڑی حکم مندی ہے. بھائی آپ دے نال عرشی لکڑی دیاں کھڑاواں فضا اندر گئیاں نے, اودے سر وچ جا کے وجن لگ پئیاں نے, سر وچ جا کے وجیاں نے. گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے, گل تیرے منہ جڑی نکلے, میں کہہ رہا آکھو گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے, گل تیرے منہ جڑی نکلے, گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے, جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر ہے, جیڑا تو اشارہ, جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر ہے, جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر ہے. کھڑاواں اڈیاں جا کے اودے سر وچ مرسیاں نے, ایک وجدی ہے وہ اٹھدی ہے, دوجی وجدی ہے, دوجی اٹھدی ہے, پہلی وجدی ہے. اس طریقے نال وہ تھلے لے کے آیا, نیچے آیا تے آ کے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدماں وچ بیٹھ گیا. کہنے لگا ساڈی دنیا دی کوئی شے گل نہیں جے مانتی, پر کمال اللہ تانوں عزت دتیاں نے, کمال اللہ تانوں پاور دتیاں نے, لکڑیاں بھی تواڈے آکھے لگدیاں نے, فضا خلا ہوا یہ بھی تواڈے آکھے لگدے نے. آپ نے فرمایا بیٹھے تینوں سمجھایا سی سانوں چھیڑنا, اسی فقیر لوگ, اسی کیاں فقیر لوگ بادشاہ دے, بادشاہ دے نا امیراں دے
وسلم نے فرمایا جنہیں ڈر دی وجہ نال لوگ دا حیا کرن او دا ادب کرن او سلوک کرن او دی عزت کرن او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بڑی وعید ہے جدے ڈر دی وجہ تو یہ کو رائفلاں بہتیاں نے یہ کو پسٹل ہے یہ کو مال بڑا ہے انہیں درخواست دے کے تھانے پھسا دے گا ضمانت بھی نہیں ہوئے گی وہ ڈر دی وجہ تو لوگ وہ عزت کرن. فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے وہ جنت چ نہیں ٹھکانہ جہنم وچ ہوئے گا. عزت دے ہوئے جڑی ایتھوں کی جائے جی ایتھوں دلوں جدی عزت کی دی جائے اصل تے عزت دار ہوئے نا تے بڑے بڑے آئے نے ٹر گئے نے نہ مٹ گئے نے نہ لین واسطے بھی تیار نہیں کھلوندا. لیکن اللہ دے نیک بندے غریب بھاویں ظاہر مسکین بھاویں فقیر انہاں واسطے اللہ نے بڑیاں اسلامیاں پگڑیاں رکھیاں نے جنہاں دا ترا دنیا تے نیواں ہوئے نہ قبر وچ نیواں ہونا نہ حشر والے دے نیواں ہونا. اس واسطے کہنے والا سمجھا گیا ہے بادشاہ دے نام وزیرہ دے بادشاہ دے نام وزیرہ دے دینے بن دے صدا فقیر دے بادشاہ دے. آپ نے فرمایا تیرے پہلا دسیا ہے اسی درویش لوگ اسی اللہ والے لوگ اسی تعمیر کر رہے ہیں تخریب نہیں کر رہے سیدھے راہ تے لا رہے ہیں برے رستے تے نہیں لا رہے صراط مستقیم اللہ کا قرآن پڑھ کے دینے ہیں صراط پر لے کے نہیں جانے. اس واسطے تو آکھیا میں حملہ کرنا ہے میں تیرے اجازت دیتی تو کر لے تو حملہ کرنے واسطے گیا ہے کیونکہ تینوں پتا سی تینوں کسے دسیا سی یہ علی حجویری دا زمین تے جادو چلدا ہے تو تے نہیں نہ چلنا تو آیا ہے اساں تھلے اتر آئے تو اپنے ہنر آزمانا ہے پیا اسی اپنے اللہ دے کرم آزما رہے ہیں. کریم نے کرم کیتا ہے لکڑی نو میرے حکم دے تابع کیتا ہے اڈی ہے گئی ہے تے کہنے لگا جناب کی پروگرام ہے. فرمایا پروگرام ہے وے چنگا تے نہیں سین بد سین ماڑا سین صحیح نہیں سین پر اس ویلے علی حجویری دی نگاہ تھلے آ گیا ہے. علی حجویری دی نگاہ تھلے آ گیا ہے تے پھر کیا کمال اللہ نے عطا کیتا اپنی نگاہ وچ انہیں فوری طور تے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھن دی دیر کلمہ پڑھن دی دیر کلمہ پڑھن دی دیر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کی فرمایا فرمایا جا تینوں کلمہ بھی پڑھایا ہے تینوں اپنا بھی بنایا ہے تے علی حجویری دا تیرے تو پہلا خلیفہ کوئی نہیں تینوں اپنی خلافت دا تاج بھی اللہ سارے بولے سبحان اللہ اپنی خلافت دا تاج بھی عطا فرمایا ہے. ایک کون نے جنہ دا مزار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدموں ول کھڑے ہو تے سجے پاسے موجود ہے. ایک کون ہے شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ چنگے نہیں سن پر اللہ دے ولی دی نگاہ تھلے آئے ولی آپ بھی کامل تے انہاں تے نگاہ ماری انہاں بھی کامل بنا دیتا تے کہن والا اس واسطے اندر نگاہ ولی میں پیرا نے بیٹھے ہو سارے جس کو دارے بیٹھے اپنے کا تصور کرو نا تے پھر بڑا مزہ آئے گا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر نگاہ ولی میں
ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک ولیوں میں جڑا مادر ذات ہے، دوجا ہوے جس تے مرشد نگاہ پاوے تے ولی کامل بنا دے وے۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہوے جدے واسطے ماں یا باپ دعا کر دین تے اللہ وہ اپنے ولیاں دی صف اندر جگہ عطا فرما دے وے۔ جنہیں خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی ماں نے انہاں واسطے دعا کی ہے تے ولی کامل بن گئے۔ مرشد دی نگاہ، سبحان اللہ۔ تسی گئے ہو، دیکھیا ہونی یہ جگہ تساں ہو عبد الحکیم، دیکھی عبد الحکیم علاقہ دیکھا جی، عبد الحکیم یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، خواجہ عبد الحکیم رحمۃ اللہ جن کے نام پہ ہے یہ نام، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ کرتے کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے، بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب زہد تھے، صاحب ورع تھے۔ یہ لوگوں کے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے۔ جو لوگوں کے کپڑے دھوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوبی۔ یہ دھوبی تھے، ان کا کام تھا۔ لیکن کبھی کو آتا تھا نا کہ رنگ کروانا ہے تو آپ رنگ بھی کر دیتے تھے، رنگ بھی کر دیتے تھے۔ ایک دن کچھ ہندو آ گئے، بارات انہوں دی آ گئی، دریائے راوی دے کنارے تے کپڑے دھوندے سن، لیکن اس جگہ اتنے پل نہیں سی جتوں براتیاں نے لگنا سی، نہ کشتی نہ پل۔ وہ کہنے لگے بابا جی کو راہ دسو سانو، اساں پار جانا ہے، جانجی ہاں، براتی ہاں، دولہا نال ہے تے کشتی کوئی نہیں، تے کتنا چر ہو گیا تو انہوں نے کپڑے دھو لیا؟ آپ نے فرمایا اتنی مدت میں ہو گئی۔ انہوں نے کہا بابا کمال ہو گئی، پول بھی نہیں بنوا سکیا، اینی دیر ہو گئی کپڑے دھونے، پول تے بنوا چھڑ دو۔ آپ نے فرمایا تو تسا لنگنا ہے، پول نو کی کر پول پڑھے نہ پڑھے تو لنگنا ہی ہے نا، وہ گل کرو بھی لنگنا ہے سر۔ انہوں نے کہا ہاں جی ایسا باہر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ کو کپڑے کا تھان سی آپ نے بچھا دیتا پانی، فرمایا چلو لنگ لو۔ انہوں نے کہا بھی بابا مارو ہی سارا یہ سارا ڈبوئے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں لوگ دے، اتوار ہندو سن، اتوار کیویں آئے؟ آپ نے اپنا بیل جڑا سی نا، بیل جس تے کپڑے لد کے لے سن، انہوں فرمایا چل یہ تے ہندو نے، تو تے اللہ دے ولی دا بیل ہے، چل تو لگ کے بخا۔ بیل گیا آیا گیا آیا گیا آیا، تے آپ نے فرمایا ہندو نظر غور نہ ویکھو، یہ پیروں میں پانی لگا، پیروں میں پانی لگا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے فرمایا تسی بھی لگ جاؤ، تسی بھی لنگ جاؤ۔ انہوں نے کہا بابا لنگ تے جانے پر پہلا کلمہ پڑھا، لنگ تے جانا ہی ہے پر کلمہ پڑھا سا۔ آپ نے فرمایا وہ جانجی ہو تسی جاؤ جڑے کام چلے ہو۔ نہ کہ نہ جہدے بیل چ اتنا کمال ہے، بیل والے وچ کتنا کمال ہے، تے جہاں کلمہ پڑھ کے تمہیں کمال لکھا ہے تو نبی وچ کتنا کمال ہونا ہے۔ چھوڑو سارے روڑے، سب کلمہ پڑھاؤ۔ فرمایا چلو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ پڑھایا۔ تے کہنے لگے جو جان نو دل نہیں کرتا، فرمایا جاؤ جانی ہو، جانی ہو جاؤ تسی، واپسی آ جائے جے۔ ہائے بولے سلطان باہو اللہ جی، آج بچہ بھی ایسے مولانا جی پیارے سلطان کو شعر پڑھ دیا، چلو ہے بھی وہ کلمے والا شعر، میں تمہیں سنانا ہونا وہ شعر۔
یہ شیر کو کدی سمجھو دے لے ہے بڑا کچھ یہ شیر دے یہ کلمہ کرتا کی ہے سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں جدو نہ کلمہ پڑھ لیا دھیان اڑ گئے کلمے نال میں رحمت اللہ علیہ یہ ہے اللہ کے ولی نگاہ مارے تو کامل کر دے چل کی بات کروں گا تو لمبی نہ ہو جائے خواجہ اللہ بخش توسری توسر شریف کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بیری تھی رستے میں ادھر سے گزر رہے تھے کچھ بچے تھے وہ بیری کو بیر اتارنے کے لیے نا پتھر مار رہے تھے بیری سے بیر اتارنے کے لیے پتھر مار رہے تھے ڈھیلے مار رہے تھے ایک پتھر آ کے آپ کو لگ گیا یہ گزر رہے تھے بچوں نے پتھر مارا وہ آپ کو لگ گیا وہ بیر نیچے گرے بچوں نے کھانا شروع کر دیا بیروں آپ کھڑے رہے بچے آتے ہیں بابا جی جانتے نہیں فرمایا بیٹو ادھر میرے پاس آؤ سب بچوں کو جمع کر لیا فرمایا لائن میں کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو گئے فرمایا ایڈے بڑے بیری کے مارے نے کی لگا ہے
میں پنجابی گل کر رہے ہیں، پنجابی کچھ کر رہے ہیں. میری کو بٹے مارے گے کی لبائے انہاں کے لیے بیر انہاں کا کمال ہو گئی. ایک پتھر مینوں بھی لگیا تسی بیری نو بٹے مارے تے بیر لبے مینوں بٹا بجا تے میں تانوں کچھ بھی نہ دیا. بیری نے تساں بٹے مارے نے بیری نے تانوں بیر دتے نے ایک بٹا مینوں بھی آ لگا تے میں کچھ نہ دیا. میں کوئی نہ دیا. وہ بچے سن بچے چپ رہے پر رب دی رحمت دے تقاضے کو جو سن سارے ہوتے آپ نے خواجہ البخش کوشوی رحمت اللہ علیہ نے نگاہ کرم فرمائی. پھر میں کہنا پڑ رہے تھے کہ اللہ دی رحمت آ گئی اللہ کا فضل آ گیا. سارے بچیاں تے نگاہ ہو گئی جدر نو ولی دی نکاح کی جاوے. سارے بچے کھڑے نے لائن اندر صف اندر جدر نو ولی دی نکاح کی جاوے جدر نو ولی دی نکاح کی جاوے. پھر کی ہوندا ہے ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے. بچیاں تے نگاہ کرم کی دیے سارے بچے اللہ دے نیک بندے بن گئے نے. سارے بچے برگزیدہ ولی بن گئے. یہ ہے مرشد کامل ہو کسی پہ نگاہ کرم کر دے. پھر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب ہم نظر بولتے ہیں نگاہ کرم تو ہمیں پتہ ہے نگاہ کرم کی کیا ہوتی ہے. تو سب کڑی کر نگاہ کرم میں کیا نگاہ بات ہوتی. آپ بھی کام کرنا ٹریا ہوں یا بچے پہ کوئی نظر ہو گئی ہے لیکن نظر تو حق ہے. نظر حق کو نظر تو حق ہے. یہ تو فرمان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نظر حق ہے. لیکن یہ تو نہیں آگے فرمایا کہ بات ہو یا کرم کی ہو. فرمایا نظر حق ہے کہ جی نگاہ بادل لگ سکتی ہے تو پھر نگاہ کرم بھی آ سکتی ہے. یہ تو اپنے من دے سودے نے من دے سودے نے کہ لینا کی ہے. اگر امید ہے تو پھر نگاہ کرم ملے گی. ہاں نگاہ کرم ملے گی. اللہ نے اپنے بندوں کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے یہ پاور دی ہے. حضرات آج میں نے جان بوجھ کر فرید الملت والدین حضرت سیدنا بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ یہ جمعہ پڑھاؤں گا لیکن کیا اس لیے نہیں کہ میں اولیاء اللہ سے بات شروع کروں تو پھر اگلا جمعہ پورا علم پہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگلا جمعہ جو ہے یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کون ہے. یہ اللہ کے ولی کامل ہے. ان کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں. یہ اللہ والے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ اور سارے بندے ہیں. اس لیے انشاءاللہ ہمارا جو اگلا جمعہ ہوگا وہ اسی ٹاپک پہ ہوگا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر